قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، یعنی کہ کبوتر کی ایک قسم ہے وہ شاخ صنوبر سے گریزاں ہو گئی ہیں اب، یعنی وہ شاخ صنوبر سے اڑ کے چلی گئی ہیں۔ پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، اور یہ جو پتیاں ہیں یہ پھولوں سے اتر کر جھڑ کر ختم ہو گئی ہیں۔ وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، یعنی اب اس باغ میں وہ جو رونق تھی پرانی، جس کو اقبال نے وہ سارا عروج کا ٹائم بتایا، اب یہ ویران ہو چکا ہے باغ۔ ڈالیاں پیرہن برگ سے عریاں بھی ہوئیں، یعنی جو ڈالیاں ہیں ان کے اوپر پیرہن برگ تھا، یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ڈالیوں نے ان پھولوں کے پہنے ہوئے تھے، تو وہ جو اب پھول گر گئے ہیں، ان کی پتیاں جو جھڑ گئی ہیں، اس وجہ سے اب وہ عریاں ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ ورڈز کی میجیشن ہے اقبال، اور کس طرح اس نے امیجنیشن سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس گارڈن کی اگزامپل دے کے قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، یعنی کہ وہ جو بلبل تھا جس محو ترنم تھا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کہ یہ موسم قید کا موسم ہے لیکن پھر بھی اس کی طبیعت اس بلبل کی آزاد ہے۔ کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کہ کوئی سننے والا تو ہو، جو بلبل جو ترانے ہیں جس کے سینوں میں نغموں کا تلاطم ہے وہ سنے تو صحیح کوئی، وہ بلا کس کی طرف رہا ہے، وہ انہیں وہی سوئے حجاز لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک وہی کانسیپٹ و بے حجابی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اب وہ شکوہ اللہ سے نہیں کر رہا، بیسکلی وہ مسلمانوں سے شکوہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے کیا کیا، اقبال پہ ہی فتویٰ لگا دیا۔